पहाड़ों के दामन में बसा एक हरा भरा गांव था। गांव का नाम था नूरी वाला। यह गांव अपनी सादगी, मोहब्बत और इत्तेफाक के लिए मशहूर था। सुबहों में अजानों की आवाज़ें गूंजती थीं, दोपहरों में खेतों से बैलों की घंटियां सुनाई देतीं और शामों में चिरागों की लौ के साथ घरों में दुआएं गूंजतीं। इसी गांव में एक किसान रहता था, रमज़ान। रमज़ान एक दयानतदार, नरम दिल और ईमानदार आदमी था। उसकी बीवी हलीमा बड़ी साबिर और सादा औरत थी। दोनों के दो बच्चे थे, सलीम और नौरीन। रमज़ान सुबह सवेरे वज़ू करके खेतों का रुख करता और दिन भर मिट्टी से दोस्ती निभाता। लेकिन गांव में एक शख्स था जो रमज़ान की कामयाबी और नेकी से जलता था। अकरम खान, गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार। लंबा रोबदार चेहरा मगर दिल में अंधेरा। वो दौलत में डूबा हुआ मगर रूह से खाली इंसान था। शाम के वक्त सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आसमान पर नारंगी रोशनी फैल चुकी थी और हवेली के सहन में नीम के दरख्त की छांव में दो आदमी बैठे थे। एक था अकरम खान, गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार। दूसरा उसका चापलूसी नौकर नईम, जो हमेशा उसके चेहरे की जुम्बिश देखकर अपनी बात बदल लेता था। अकरम खान के हाथ में सोने की नोकीली छड़ी थी, जिसे वो मिट्टी में घुमाते हुए कह रहा था, नईम, मैं बरसों से इस गांव का सरदार हूँ। मेरे पास ज़मीनें हैं, माल है, ताकत है। फिर भी जब लोग किसी से दुआ करवाते हैं तो वो रमज़ान के दरवाजे पर जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। ये कैसी नाइंसाफ़ी है। नईम ने फ़ौरन मसनूई हमदर्दी के अंदाज में कहा, मालिक, लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है। इन्हें बस वही अच्छा लगता है जो नरम लहजे में बात करे। रमज़ान इन सबको अपने झूठे ईमान और आजिज़ी से बहला देता है। अगर आप हुक्म दें तो मैं एक ऐसा जाल बिछाऊं कि इसकी ये झूठी नेकी हमेशा के लिए खाक में मिल जाए। अकरम खान की आंखों में चमक सी आई। वो आहिस्ता से उठा, अपने लंबे कुर्ते की झाड़ पोंछ की और हल्की आवाज़ में हंसा। खेल? हाँ नहीं, बिल्कुल खेल। ऐसा खेल जिसका अंजाम सिर्फ शर्मिंदगी हो। मैं चाहता हूँ कि अगली सुबह लोग जब रमज़ान का नाम लें तो उनके लबों पर नफ़रत ही नफ़रत हो। उसे वही मुकाम दो जिससे वो कभी उठ ना सके। नईम चालाकी से मुस्कुराया, सर झुकाया और बोला, मालिक, फ़िक्र न कीजिए, ये रात मेरी है और इस रात का अंधेरा रमज़ान की किस्मत बदल देगा। अकरम खान ने छड़ी ज़मीन पर गाड़ दी और दरख्तों के साए के दरमियान उसकी आवाज़ गूंजी, बस याद रख नईम, तकदीर नहीं बदलती, लोगों की सोच बदलती है, और वही सबसे बड़ा हथियार है। चांदनी रात के नीचे हवेली के मीनार साकित खड़े थे, मगर इन दोनों के चेहरे पर जो अंधेरा था वो रात के साए से भी गहरा था। इस रात चांद आसमान पर पूरा रोशन था। कुछ जैसी सफ़ेद रोशनी ने गांव की पगडंडियों, दरख्तों और खेतों को ऐसे नहला रखा था जैसे रात जाग रही हो। सब सोते थे मगर अकरम खान के गोदाम के पास हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। गोदाम के दरवाजे के पीछे नईम अपने दो खास आदमियों के साथ खड़ा था। चेहरों पर चादर, हाथों में बेलचे और आंखों में चमक जो बदनीयती की गवाही दे रही थी। नईम ने आहिस्ता से बोला, ध्यान से, किसी को खबर ना हो। बस चंद थैले गल्ले के उठाओ और मेरे पीछे आओ। तीनों ने खामोशी से गोदाम का ताला खोला। चांदनी में धूल उड़ती दिखाई दी। उन्होंने भारी बोरियां उठाईं जिनमें गंदम, चावल और दाल भरी हुई थी, और धीरे धीरे अंधेरे की सिमत बढ़ने लगे। गांव की गलियां सुनसान थीं, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। नईम ने सरगोशी की, जल्दी करो, सुबह होने से पहले ये काम ख़त्म होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो तीनों रमज़ान के खेतों के करीब पहुँचे। खेत सरसब्ज थे, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज़ माहौल को और भारी बना रही थी। नईम ने अपने आदमियों को बेलचे दिए और बोला, यही जगह है, ठीक है, यहाँ दफनाओ ये थैले। कल जब धूप निकलेगी हम खुद शोर मचाएंगे कि रमज़ान चोर है। मज़दूर जैसे आदमियों ने मिट्टी खोदना शुरू की। मिट्टी नम थी, नरम भी, और हर बेलचा ज़मीन में धंसने के साथ चांदनी की झलक में चमकता था। चंद लम्हों में 5 थैले ज़मीन में दफन हो चुके थे। नईम ने हाथ झाड़े, चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट फैलाई और आसमान की तरफ देखकर हंसा। अब कल सुबह देखना तमाशा। लोग उसके खेतों में चोरी का माल देखेंगे और रमज़ान वो तो इज़्ज़तदार रहेगा ही नहीं। हवा जैसे रुक गई, दरख्तों ने अपने साए फैलाए और चांद चुपचाप इस मंजर का गवाह बन गया।
فضا میں ایک غیر مرئی اداسی تھی، جیسے زمین خود جانتی ہو کہ ظلم کا بیج بویا جا چکا ہے اور تقدیر خاموشی سے اپنی کہانی لکھنے لگی ہے۔ صبح کی ہلکی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ گاؤں کے دروازے پر ایک شور اٹھا۔ مرغ بانگ دے رہا تھا، عورتیں چولہے جلانے میں مصروف تھیں، مگر اچانک ایک آواز گونجی، اکرم خان کا گودام لٹ گیا، سارا غلہ چوری ہو گیا۔ دوسری آوازیں بھی شامل ہو گئیں، سچ کہہ رہا ہے کیا؟ اللہ خیر کرے، کس نے اتنی بڑی جرت کی؟ گاؤں کے مرد اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کسی کے چہرے پر حیرت۔ کوئی اکرم خان کے گودام کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں بڑے صحن میں خود اکرم خان پریشان چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اس کے برابر میں نعیم ایسے ہمدردی کے انداز میں کھڑا تھا جیسے اسے خود بھی دکھ پہنچا ہو۔ نعیم نے مجمع کی طرف رخ کیا اور بولا، ہم نے رات کو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھو یہ نشان، یہ پگ ڈنڈی کے اس طرف جا رہے ہیں جہاں رمضان کے کھیت ہیں۔ لوگ چونک گئے۔ رمضان؟ نہیں نہیں، وہ تو بہت شریف آدمی ہے، ایک بوڑھے نے کہا، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، ابھی ایک دانہ بھی چوری نہیں کیا اس نے۔ مگر نعیم کی باتیں چالاکی سے گونج رہی تھیں۔ میں تو کچھ نہیں کہتا بھائیوں، مگر نشان تو جھوٹ نہیں بولتے نا، چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ اکرم خان نے جھوٹی سنجیدگی کے ساتھ کہا، ہاں اگر رمضان بے قصور ہے تو سچ سامنے آ جائے گا، اور اگر نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مجمع کے ساتھ رمضان کے کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ دھوپ تیز ہو چکی تھی، سب کے قدموں سے دھول اڑ رہی تھی اور ماحول میں ایک انجانی سی بے چینی گھل گئی تھی۔ جب وہ کھیتوں تک پہنچے تو نعیم نے اشارہ کیا، یہاں یہاں زمین میں دیکھیے، کچھ نہیں لگتی ہے نا؟ اکرم خان نے دو مزدوروں کو حکم دیا، کھودو، دیکھو اندر کیا ہے۔ بیلچے زمین میں دھنسنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بوری کا کنارہ دکھائی دیا۔ ایک مزدور نے زور لگایا اور جیسے ہی بوری باہر نکلی، سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو اکرم خان کے گودام کی بوری ہے، کسی نے چیخ کر کہا۔ پھر دوسری، تیسری اور چوتھی بوری بھی نکل آئی۔ اکرم خان نے موقع دیکھ کر زور سے آواز لگائی، یہ ہے تمہارا ایماندار کسان، میرے رب کے نام پر دھوکہ دینے والا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ کے دل میں شک، کچھ کے چہروں پر خاموشی۔ رمضان بیچ کھیت کھڑا تھا، پر پسینہ آنکھوں میں صدمہ اور دل میں وہ درد جو کسی بے گناہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہونٹ لرزے، آواز بھاری ہو گئی، میرے مولا، میں بے قصور ہوں، میں جانتا ہوں سچ ایک دن ظاہر ہوگا، لیکن اگر آج ذلت لکھی ہے تو میں تیرے فیصلے کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ فضا میں ایک سناٹا چھا گیا، لوگوں نے نظریں جھکا لیں اور اکرم خان کے لبوں پر فاتحانہ مگر ظالمانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ چاندنی رات کا وہ ظلم آج دن کی روشنی میں حقیقت بن چکا تھا، لیکن اوپر آسمان میں بادلوں کے پیچھے سے سورج جیسے گواہی دے رہا تھا۔ سچ کو مٹایا جا سکتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے چھپایا نہیں جا سکتا۔ گاؤں کے امام صاحب اور بزرگوں نے فیصلہ سنا دیا، جب ثبوت رمضان کے خلاف ہیں تو اسے وقتی طور پر قید میں رکھا جائے، اصل حقیقت بعد میں ظاہر ہوگی۔ حلیمہ کے آنسو نہیں رک رہے تھے، بچے دروازے سے چمٹ کر رو رہے تھے۔ رمضان نے پیار سے بیوی سے کہا، رو مت حلیمہ، اگر میرا رب چاہے گا تو سچ ضرور ظاہر ہوگا، یاد رکھنا، جو اللہ لکھ دے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ رمضان قید میں چلا گیا۔ جیل کی دیواریں بلند تھیں مگر اس کا ایمان ان سے بھی بلند تھا۔ وہ روز فجر کی نماز پڑھ کر دعا کرتا، اے میرے مالک کے پروردگار، تو حق ظاہر کر دے، ان ظالموں کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ دوسری طرف اکرم خان کی زندگی میں سکون ختم ہونے لگا، اس کی فصلیں برباد ہوئیں، نوکر بھاگنے لگے اور اس کی حویلی میں روز بدشگونی ہونے لگی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا، ایک بزرگ سفید کپڑوں میں اس سے کہہ رہے ہیں، اکرم، تو نے ایک بے گناہ پر ظلم کیا ہے، اب وقت ہے توبہ کا، ورنہ تقدیر تمہیں مٹا دے گی۔ وہ خواب سے چیخ کر اٹھا، مگر پھر خود کو سمجھایا، یہ سب وہم ہے، میں طاقتور ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند دن کے اندر نعیم کی حالت بگڑ گئی، اس کا جسم تیز بخار سے جل رہا تھا، ہلکی ہلکی کپکپاہٹ نے اس کی ہڈیاں جکڑ رکھی تھیں اور ہر سانس کے ساتھ خوف کا سایہ اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے، ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ شخص اتنے بڑے جرم کا اعتراف کب کرے گا۔
آخر کار نعیم کے لب ہلنے لگے اور وہ زور سے اپنی ضعیف آواز میں بولنے لگا، میں میں گنہگار ہوں۔ میں نے رمضان پر جھوٹا الزام لگایا اور اکرم خان کے کہنے پر میں نے اس کا سارا غلہ اس کے کھیتوں میں دفنایا۔ وہ رکا، پسینے میں شرابور ہو کر اپنی پیشانی جھکائی اور پھر دھیرے دھیرے کہا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے بے قصور کو تکلیف دی اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس پر ظلم کیا۔ پورے گاؤں میں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ عورتیں کانپ رہی تھیں، بچے بے ساحری سے کھڑے تھے اور مرد چپ چاپ نعیم کی باتیں سن رہے تھے۔ اکرم خان کے چہرے پر پسینہ بہنے لگا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ جو کبھی خود کو سب کا مالک سمجھتا تھا، اب اپنی حرکتوں پر شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ فوری طور پر رمضان کے پاس گئے، اسے جیل سے رہا کروایا اور سب نے مل کر دعا کی کہ اللہ رمضان کو صبر اور سکون عطا کرے۔ رمضان جو کچھ دن پہلے شرمندگی اور اذیت کے مارے پریشان تھا، اب گاؤں کے درمیان کھڑا تھا، چہرے پر سکون، آنکھوں میں شکر گزاری اور دل میں اللہ کی رضا کے ساتھ یہ سوچ کہ اللہ کی عدالت ہمیشہ سچائی کی حفاظت کرتی ہے۔ ظلم اور جھوٹ صرف وقتی کامیابی دے سکتے ہیں، مگر نیکی اور صبر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے نعیم کو معاف کیا اور اکرم خان نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، رمضان کی زمینوں پر اتنی فصل ہوئی کہ گاؤں میں خوشحالی پھیل گئی۔ لوگ اسے بابا رمضان کہنے لگے۔ اکرم خان نے اپنی دولت کا بڑا حصہ خیرات کر دیا۔ وہ روز مسجد میں بیٹھ کر قرآن سنتا اور آنسو بہاتا۔ رمضان اکثر بچوں کو بٹھا کر کہتا، بیٹوں کسی کے نصیب پر رشک نہ کرو، ہر دل کا رزق الگ لکھا ہے۔ انسان چال چل سکتا ہے، مگر تقدیر کا قلم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ محلوں میں نہیں بلکہ دلوں میں روشنی پھیل گئی۔ اکرم خان کا غرور مٹ گیا اور رمضان کی عاجزی سب کے دلوں پر چھا گئی۔ اللہ کی تقسیم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جو وہ لکھ دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔